السلام علیکم طلباء. آج پیپر ہوا بی اے پارٹ 2 کا فرسٹ ٹائم کا، اور پارٹ 2 سیکنڈ ٹائم کا پیپر اس وقت ہو رہا ہے. بہت سے طلباء نے میسیجز بھیجے پیپر کے بعد کہ ان فکروں کو کریکشن بتا دی جائے. یہ ہماری کتابوں میں سے بی اے کتابوں میں سے نہیں ہے. تو پہلے ان کو انڈیویجولی میں نے کچھ فکرے بھیجے، پھر میں نے کہا ایک ویڈیو بنا کر 10 کے 10 فکرے سمجھا دیتا ہوں. تو یہ کتاب میں نے سرچ کی ہے. میرے پاس بہت سی کتابیں الحمدللہ پڑھی ہیں جن کو بندہ پڑھتا رہتا ہے. تو یہ کتاب ہے سی ایس ایس پی ایم ایس پی سی ایس کمپیریٹیو ایگزامز کی تیاری کے لیے انگلش جنرل کی کتاب ہے، اور یہ 2009 میں ایشو کی گئی تھی. اس کتاب میں سے آپ کے 10 کے 10 فکرے کریکشن کے بی اے انگلش کے پیپر میں دیے گئے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ 10 کے 10 فکرے ناؤن کی کریکشن سے دیے گئے ہیں. باقی سارے پارٹس آف سپیچ، گرامر وغیرہ اور دیگر کریکشن کے اس کتاب کے اندر تقریباً جو ہے 1000 کے لگ بھگ فکرے اور اصول وغیرہ موجود ہیں. لیکن پہلے 78 جو فکرے ہیں ان میں سے سارے اٹھا کر دے دیے گئے ناؤن کی کریکشن. اور یہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے، بہت آسان سی ہے. یہ 2 صفحوں کے اوپر جو میں نے انڈر لائن کر رکھے ہیں، انسرکل کر رکھے ہیں، 2 صفحوں سے اٹھائی گئی ہے یہ ساری کریکشن اور پیپر میں ڈال دی گئی ہے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو آپ بچوں سے کافی دفعہ کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے مختلف کتابوں سے مطالعہ کیا کریں. آپ جو بچے اچھے ہیں، پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے مختلف کتابوں سے پڑھا ہے، تو ان کے لیے تو یہ مشکل نہیں تھے ناؤن کے فکرے. اور جو نالائق ہیں، جو رٹے لگانے بیٹھ جاتے ہیں ایک کتاب سے، ان کو ہو سکتا ہے مشکل ہوئی ہو. تو یہ پہلا فکرہ جو پیپر میں آیا ہے وہ ہے ہر ہیئرس آر براؤن. یہ فکرے ایگزیکٹلی اسی کتاب میں سے ہو بہو لیے گئے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی گئی. ہر ہیئرس آر براؤن وہاں پیپر میں 8ویں نمبر پر ہے. سر کے جب پورے بال مراد لیے جاتے ہیں تو ہیئر کی جمع ہیئر ہوتی ہے، ہیئرس نہیں ہوتا. اور آر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب بھی سنگولر استعمال ہوتا ہے. اگر آپ کے بال 2-3 سفید ہیں جن کو آپ گن سکتے ہیں، یا ان کو توڑ کر آپ سامنے رکھتے ہیں، تب ہیئرس آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن سر کے پورے بال ایک اکائی مراد لی جاتی ہے، تو ہر ہیئر از براؤن اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب بھی سنگولر لگتا ہے. یہ پہلا فکرہ ہے. دوسرا فکرہ وی ہیڈ اے گڈ پلے آف کرکٹ. پلے ورب ہے، پلے، پلینگ، پلیڈ. اور جو گیم ہے یہاں پر ہم نے گیم لگانا ہے. گیم آف کرکٹ ہوتی ہے، گیم آف ہاکی ہوتی ہے، گیم آف فٹ بال. پلے نہیں ہوگا، تو یہ اس میں غلطی تھی. تیسرا فکرہ تھا دیر ور جوکرز ایٹ دا سرکس. تو جوکر وہ بندہ ہوتا ہے جو جوک کرتا ہے، لطیفے سناتا ہے. تو سرکس میں کلاؤن ہوتے ہیں. کلاؤن وہ ہوتے ہیں جو اپنے اشاروں وغیرہ سے، اپنی حرکات و سکنات سے مزاحیہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو سرکس میں جوک سنانے والے نہیں ہوتے جوکرز، بلکہ کلاؤن ہوتے ہیں. دیر ور کلاؤنز ایٹ دا سرکس. یہ تیسرا فکرہ تھا جو آج کے پیپر میں پوچھا گیا تھا. نیکسٹ جو فکرہ پوچھا گیا تھا وہ ہے آئی سا 2 فیمیلز ایٹ دا پارٹی. اب میل اور فیمیل، اگر آپ کوئی فارم فل کر رہے ہوں، وہاں پر 2 خانے ہوتے ہیں، ایک میں لکھا ہوتا ہے میل، دوسرے میں فیمیل لکھا ہوتا ہے. تو آپ نے ایک کو ٹک کرنا ہے. اگر فارم پر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ لیڈیز کہا جاتا ہے، ویمن کہا جاتا ہے. وومن کی جمع ویمن ہوتا ہے، MEN. تو آئی سا 2 لیڈیز اور 2 ویمن ایٹ دا پارٹی. اگر آپ ایسے کر لیں گے، ایسے کر کے آئے ہیں، تو آپ کا فکرہ ٹھیک ہے، فیمیل نہیں ہوگا. 5واں فکرہ تھا وی آر آل فیلو بردرس. تو وی آر آل بردرس، ہم سب کے سب بھائی ہیں. فیلو بردرس لکھنے کی ضرورت نہیں، جیسے کزن سسٹر لکھنے کی ضرورت نہیں. تو اب فیلو بردرس بھی ہو سکتا ہے اگر کسی ایک ہی تنظیم کے ساتھ منسلک لوگ ہوں، ان کو فیلو بردرس کہا جاتا ہے. تو اگر آپ فیلو بردر لکھنا چاہیں تو پیچھے سے آل نکال لیا جائے گا. بہتر ہے آپ لکھیں وی آر آل بردرس. 6واں فکرہ تھا، یہ بھی اسی کتاب سے لیے گئے، سارے اسی کتاب سے لیے گئے ہیں. تو ہی ہیز اے PhD ان انگلش. تو اگر وہ انگلش میں PhD رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یا تو آپ ڈگری لگا دیں ہی ہیز اے PhD ڈگری ان انگلش، یا آپ کر دیں ہی از اے PhD ان انگلش. تو ان دونوں طریقوں سے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں.
اگلا فقرہ ہے کلاتھ از سولڈ بائی دا یارڈس. تو کچھ ایسے فریزز ہیں جن کو ایگزیکٹلی ویسے لکھا جاتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو بائی دا یارڈ ہوتا ہے، بائی دا یارڈس نہیں ہوتا، اس میں سے ایس نکال لینا آپ نے. کلاتھ از سولڈ بائی دا یارڈ. 8واں فقرہ ہے غالباً آئی ہیو ورکس ٹو ڈو ان دا سٹی. تو ورک کی جمع ورک ہوتا ہے، ورکس نہیں لکھا جاتا، غلط لفظ ہے. تو یہ اس کو کاؤنٹ ہم نہیں کر سکتے. ان کاؤنٹیبل سے پہلے مچ لگایا جاتا ہے، کاؤنٹیبل سے پہلے مینی لگایا جاتا ہے. جیسے مینی بکس ہو سکتا ہے اور مچ واٹر ہو سکتا ہے، مینی واٹرز نہیں ہو سکتا. تو آئی ہیو مچ ورک ٹو ڈو ان دا سٹی. یا ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں آئی ہیو مینی پیسز آف ورک ٹو ڈو ان دا سٹی. ایسے بھی ہو سکتا ہے. پیس آف ورک اور پیسز آف ورک اس کی جمع بنانے کے لیے آپ لگا سکتے ہیں. یہ جیسے انکاؤنٹیبل ہے اس سے پہلے آپ مچ لگا سکتے ہیں. تو یہ ان دو طریقوں سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ 9واں فقرہ ہے ہی ہیز گون ابراڈ فار ہائر اسٹڈی. اسٹڈی مطالعہ، یہ ورب بھی ہے ناؤن بھی ہے. بیسیکلی ورب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جو آپ کا ریسرچ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو اسٹڈیز کہا جاتا ہے. ہی ہیز گون ابراڈ فار اسٹڈیز. تو یہاں پر آپ نے سمپل ورب نہیں لے کر آنا، بلکہ آپ نے ناؤن کو لے کر آنا ہے. جو اسٹڈیز ہے باہر جا کر آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اس کے لیے ہائر اسٹڈیز ہوتا ہے، ہائر اسٹڈی نہیں ہوتا. آخری فقرہ ہے دا پولیس واز لیٹ ان کمنگ. 10واں فقرہ یہ تھا آج کے پیپر میں، اور وہاں پر نمبر میں 5ویں نمبر پر تھا دا پولیس واز لیٹ ان کمنگ. پولیس ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، یہاں پر پولیس والے مراد لیے جا رہے ہیں، پولیس کا محکمہ نہیں. دا پولیس ور لیٹ ان کمنگ، پولیس والوں نے آنے میں دیر کر دی. پولیس والوں نے آنے میں دیر کر دی. تو پولیس واز نہیں بلکہ دا پولیس ور لیٹ ان کمنگ ہوگا. یہ وہ کریکشن تھی. اس کے علاوہ اس پلے لسٹ میں باقی کریکشن بھی پڑی ہے. اب پیپر والے نے، بنانے والے نے ایڈیمز بھی شاید کوئی نہیں دیے، سارے کے سارے فریزل ورب دے دیے تھے، اور وہ بھی اس نے ایسے کیا کہ پاسٹ پیپرز میں سے اٹھا کر دے دی. میں نے آپ کو ایک ویڈیو اس سے پہلے بھیجی تھی، اس میں پاسٹ پیپرز کے 40 فقرے موجود تھے فریزل وربز کے. جنہوں نے وہ کر رکھے تھے ان کے سارے ٹھیک ہو گئے، 10 نمبر وہ اس میں لے گئے ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں کیا تو وہ رہ گئے ہوں گے. کریکشن سے متعلقہ مزید بھی ویڈیوز اسی پلے لسٹ میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. امید ہے یہ فقرے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی دے. السلام علیکم.